کوشش بھی کریں تو اس فتنے کا کچھ نہ کچھ حصہ ہمیں پہنچ رہا ہے، اور وہ ہے سوشل میڈیا۔ محترم بھائیو، یہ ٹھیک ہے، ترقی کا دور ہے اور اس کے کئی ایک فائدے ہیں، لیکن چند ایک نقصان میں گنوانا چاہتا ہوں اور آپ احباب کی توجہ بھی چاہتا ہوں، کیا یہ نقصان ہے یا نہیں۔ محترم بھائیو، ایک مسلمان کو اس بات کا علم ہے کہ وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ مَاذَا تَكْسِبُ غَدًا وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ۔ کوئی جان نہیں جانتی کہ وہ کل کیا کمائے گا، نیک عمل میں سے، روزی میں سے، اور کوئی جان نہیں جانتی کہ کس زمین پر فوت ہوگا۔ بے شک اللہ تعالیٰ خوب جاننے والا، خوب خبر رکھنے والا ہے۔ ہم میں سے کسی مسلمان کو نہیں پتا کہ ہم نے کب فوت ہو جانا ہے۔ جس بندے کی صورتحال یہ ہو کہ اسے امتحان کی تیاری کا ایسا وقت ملا ہے کہ جس کا علم نہیں ہے، ادراک نہیں ہے کہ یہ وقت کب ختم ہو جائے۔ ایک ہے نا میٹرک کے امتحان، یہ جی مارچ کے مہینے میں ہوں گے، پتہ ہے۔ آخرت کے امتحان کا پتہ نہیں ہے کب ہماری آخرت کا امتحان شروع ہو جائے۔ قبر سے آخرت کا امتحان شروع ہے بھائی، قبر میں سوال جواب ہونے، پتہ ہی نہیں ہے۔ کیا جس بندے کو اپنے امتحان کا پتہ ہی نہیں کہ کب شروع ہو جائے، کیا وہ اتنا غافل ہو سکتا ہے کہ فضول چیزوں پر جس سے اسے کوئی فائدہ حاصل نہیں ہو رہا گھنٹوں بتا دے؟ بیٹھا ہے، میں بھی، آپ بھی سوچیں ذرا، ہم فیس بک پہ گھنٹوں بتا دیتے ہیں، مجھے بتائیں کیا حاصل ہوتا ہے؟ اور خاص طور پر ہم دیکھتے کیا ہیں، جھگڑے، مسلمانوں کے آپس کے جھگڑے، ایک سیاسی جماعت کے جھگڑے دوسری سیاسی جماعت کے ساتھ، ہمیں فائدہ کیا حاصل ہوتا ہے؟ ایک وقت ہم ضائع کرتے ہیں اس پر۔ قیامت والے دن نہ جہنمی چیخو پکار کریں گے، وَهُمْ يَصْطَرِخُونَ فِيهَا، جہنم میں چیخو پکار کریں گے، کہیں گے ربنا اخرجنا، اے اللہ ہمیں نکال دے اس جہنم سے، نعمل صالحا غیر الذی کنا نعمل، اللہ اب ہم نیک عمل کریں گے ان عملوں کے علاوہ جو ہم کیا کرتے تھے، ہمیں بس ایک دفعہ اس جہنم سے نکال دے۔ اللہ کا جواب کیا ہوگا؟ اولم نعمرکم ما یتذکر فیہ من تذکر وجاءکم النذیر، کیا تمہارے پاس اللہ نے تمہیں اتنی عمر نہیں دی تھی کہ اگر کوئی نصیحت حاصل کرنا چاہتا تو نصیحت حاصل کر سکتا تھا، اور تمہارے پاس نذیر نہیں آیا تھا، ڈرانے والا نہیں آیا تھا؟ فما للظالمین من نصیر، تو پھر ظالموں کا کوئی مددگار نہیں ہوگا۔ اللہ اتمام حجت ہم پہ کریں گے، او اللہ کے بندو، اللہ کہے گا میرے بندو، کیا میں نے تمہیں اتنی عمر نہیں دی تھی؟ اگر سمجھنا چاہتے دین کو، دین پہ چلنا چاہتے، آخرت کے امتحان کی تیاری کرنا چاہتے، تم کر نہیں سکتے تھے؟ کیا تمہارے پاس پیغمبر نہیں آیا تھا جس نے تمہیں ڈرایا نہیں تھا؟ اب تم کہہ رہے ہو کہ اللہ اجازت دے کہ ہم نیک عمل کر لیں ان غیر صالح اعمال کے بدلے میں جو ہم دنیا میں کیا کرتے تھے، تو بجائے اس کے کہ ہم قیامت کے دن پچھتائیں اور اللہ سے وقت مانگیں، ہمیں اپنے اس وقت کا احساس کرنا چاہیے جو ہمیں اللہ نے دے دیا ہے، اور اس کا اچھا اس کو گزارنا چاہیے، نیکی کے اندر گزارنا چاہیے۔ پہلا تو یہ فتنہ ہے کہ نوجوان نسل اس پر وقت بہت زیادہ صرف کر رہی ہے اور فضول میں، جس سے اذہان میں تنقیدی سوچ، منفی پہلو، ہر بندے کو ایک منفی نظریے سے سوچنا، اور جس کے بارے میں سوچ لیا کہ یہ ٹھیک ہے اس کی پھر ہر بات ہی آنکھیں بند کر کے اس کے مانتے چلے جانا۔ ایک سیاسی پارٹی کا ورکر ہے فرض کرو، تو اس سیاسی پارٹی کے لیڈر نے جو کہہ دیا نا، اب اس سوشل میڈیا کا استعمال کرنے والا بندہ یہ کہے گا بھائی یہی سچ ہے بغیر تحقیق کے۔ قیامت والے دن لوگ کہیں گے وقالوا یا ربنا ان اطعنا سادتنا وكبراءنا فاضلونا السبيل، اللہ ہم نے اپنے وڈیروں کی اور لیڈروں کی باتیں مانی تھی تو انہوں نے ہمیں گمراہ کر دیا۔ اللہ تو ہمیں کہتا ہے ولا یجرمنکم شنآن قوم علی الا تعدلوا، تمہیں کسی قوم کی دشمنی اس بات پر آمادہ نہ کرے کہ تم انصاف سے ہٹ جاؤ۔ کیا آج کا نوجوان ایک لیڈر کے کہنے پر دوسری سیاسی جماعت کے لیے اپنے ذہن میں منفی باتیں نہیں سوچتا، ان پہ یقین نہیں کرتا؟ کتنے نوجوان ہیں جو تحقیق کرتے ہیں کہ بھائی میرا لیڈر صحیح کہہ رہا ہے کہ نہیں؟ قیامت والے دن لوگ اقرار کریں گے ہمارے سرداروں نے، ہمارے وڈیروں نے، لیڈروں نے ہمیں گمراہ کر دیا تھا، اللہ ہم نے ان کی بات مانی آنکھیں بند کر کے۔ یا ایھا الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا ان تصیبوا قوما بجہالہ، اے ایمان والو جب تمہارے پاس کوئی فاسق خبر لے کے آئے اس کی خوب تحقیق کر لیا کرو، کہیں ایسا نہ ہو کہ کسی جماعت پر جا پڑو پھر بعد میں ندامت اور شرمندگی اٹھانی پڑے، یار ہم تو غلط تھے۔ یہ کیا سوشل میڈیا کا یہ فتنہ، اس سے ہم متاثر نہیں ہو رہے کہ آج کا نوجوان ایک لیڈر کے کہنے پہ اپنے گھر بار والدین کو نہیں چھوڑ رہا، نکل نہیں رہا، اور اس کی باتوں کی تحقیق بھی نہیں۔ اسلام کے اندر تو الزام تراشی، بہتان درازی تو جائز ہی نہیں، کہ آج کا جو بیانیہ ہے اس میں الزام تراشیاں نہیں ہیں، مسلمانوں بھائیوں کی عزت کو اچھالا نہیں جاتا؟ کیا آج کا مسلمان بھائی دوسری سیاسی پارٹی کی عزت کو اچھالتے وقت سمجھتا ہے کہ میں گناہ کر رہا ہوں؟ نہیں سمجھتا بھائی۔ یہ سوشل میڈیا کا نقصان ہے بھائی ہمارے لیے، کہ دو سیاسی جماعتوں سے تعلق رکھنے والے افراد اکٹھے بیٹھ نہیں سکتے، بھائی بھائی سے لڑ رہا ہے، خاندان بٹ گئے ہیں،
اگر تو اس سیاسی جماعت کو اور میرے لیڈر کو نہیں مانتا جب میں تجھے بھی نہیں بلاؤں گا. گھروں کے اندر لڑائیاں پیدا ہو گئی ہیں. شیطان کیا چاہتا ہے؟ شیطان جھگڑے تو چاہتا ہے, مسلمانوں کے درمیان فسادات تو چاہتا ہے. تو آج یہ سارا کچھ ہو رہا ہے. اور اسلام نے تو ہمیں یہ تعلیم نہیں دی. اسلام تو ہمیں یہ تعلیم دیتا ہے کہ مسلمانوں کے عیبوں کا تمہیں پتہ بھی چلے, پردہ ڈال دو. اگر تم نے مسلمانوں کے عیبوں کو لوگوں کے سامنے ظاہر کیا, من کشف عورت اخی المسلم کشف اللہ حتی یفزعہ بہا فی بیتی. اللہ اگر تم نے لوگوں کے عیبوں کو ظاہر کیا, اللہ تمہارے عیبوں کو ظاہر کرے گا, تمہیں تمہارے گھر میں ذلیل کرے گا. اللہ تو ہمیں روکتا ہے, اس کا رسول ہمیں روکتا ہے عیبوں کو. آج کیا ہے وہ پوسٹ جس میں کسی کی لیک ویڈیو ہو, ہمارا نوجوان نمازی بندہ نیچے لکھے گا بھائی مجھے اس کی ڈیٹیل بتائیں. میں اپنے آپ کو اس سے بری ذمہ نہیں ٹھہرا رہا. میں کہتا ہوں یہ بہت بڑا فتنہ ہے. اس قدر فتنہ ہے, بڑا ہے کہ ہم جانے انجانے میں اس کے اندر شامل ہو چکے ہیں. ہمیں متاثر کر رہا ہے بھائی. تو اس لیے محترم بھائیو, اگر آپ سوشل میڈیا استعمال کرنا چاہتے ہیں تو کم از کم کسی کے کہنے پر ایمان مت لائیں. بات جو آپ تک پہنچے بغیر تحقیق کے آگے نہ کریں. کفا بالمرء کذبا ان یحدث بكل ما سمع. بندے کے جھوٹا ہونے کے لیے یہی کافی ہے کہ وہ ہر سنی سنائی بات آگے کرتا جائے. یہ جھوٹے ہونے کی نشانی ہے. ہم خبر دیکھتے ہیں, نہیں تصدیق کرتے کہ درست ہے کہ نہیں, ہم شیئر کرتے ہیں کیونکہ وہ ہمارے ذہن سے مطابقت رکھتی ہے. ہمارا ذہن کہتا ہے یار ایسا ہوگا کیونکہ ہمارا لیڈر یہ کہتا ہے. ایک خبر چلی اسے ہم شیئر پہ شیئر کرتے جائیں گے. ہم نے نہیں کوشش کرنی اس کے پیچھے حقیقت کیا ہے. محترم بھائیو, اسی طرح یہ سوشل میڈیا کا ایک بہت بڑا نقصان یہ ہے, آج کا نوجوان کوئی نیکی کا عمل کرے گا تو اسے سوشل میڈیا پہ ڈالے گا. کیا عبادت کے اندر اخلاص شرط نہیں ہے؟ کیا اللہ کا ہم سے یہ مطالبہ نہیں ہے کہ جو بھی عبادت کرو فقط میرے لیے کرو؟ تو پھر لوگوں کو کیوں دکھاتے ہو؟ سب سے اہم عبادت حج ہے جس پر لاکھوں لگا کے ایک بندہ جاتا ہے, اور وہاں پہ کیا ہے اپنے آپ دکھا رہا ہوگا. کیا وہاں پہ اپنے آپ کو دکھانے کے لیے گئے ہو؟ اللہ کے لیے گئے ہو؟ اللہ قیامت والے دن کہے گا ریاکاروں سے, اللہ کہے گا جاؤ جن کو دکھا کے عمل کرتے تھے نا, اذهبوا الى الذين كنتم تراؤون فانظروا هل تجدون عندهم جزاء. جا کے دیکھو وہ تمہیں کوئی بدلہ دیتے ہیں. میرے لیے تو عبادت نہ کی نا, میرے ساتھ کسی کو تم نے شریک کر لیا, اسے بھی دکھایا, تو جاؤ اس سے اب بدلہ لے کے دیکھو. یہ ایک بہت بڑا فتنہ ہے. اور پھر اس سے بڑا فتنہ سوشل میڈیا کا یہ ہے, آج کا نوجوان تکبر زدہ ہو گیا. کیا آپ اس بات سے اتفاق کرتے ہیں کہ سلو پرومو, نوجوان آہستہ چال میں چلتے ہیں, جی میری ویڈیو بناؤ, پھر ساتھ گانا لگا دیا جاتا ہے اور وہ نیٹ پہ چلائی جاتی ہے. کیا ثابت کرنا چاہتے ہو؟ یہ ثابت کرنا چاہتے ہو کہ میں بڑی چیز ہوں. تکبر کسے کہتے ہیں؟ تکبر کسے کہتے ہیں؟ آپ بڑے بدماشانہ انداز میں چلتے ہو اور پھر ویڈیو سوشل میڈیا پہ ڈالتے ہو اور پھر نیچے لکھا ہوتا ہے جٹ برانڈ, مہر برانڈ. کیا ثابت کرنا چاہتے ہو؟ کیا اللہ نے قرآن میں یہ نہیں کہا کہ یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا. اللہ نے تمہارے قبیلے اس لیے بنائے تھے تاکہ تمہاری پہچان ہو. ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم. اللہ کے نزدیک عزت والا وہ ہے جو متقی ہے. تم کیا برادریوں میں پڑ گئے ہو؟ میں جٹ ہوں جی, اور جٹوں میں پھر گانے بنے ہیں اور اسے پھر لگایا جاتا ہے. تو محترم بھائیو, یہ بہت بڑا فتنہ ہے, تکبر ہے. اور تکبر اللہ کی چادر ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو تکبر کرے گا اللہ سے جہنم میں پھینکے گا, کیونکہ اللہ کی چادر ہے. جو چھیننے کی کوشش کرے گا اللہ سے جہنم میں پھینکے. یہ کوئی چھوٹا معاملہ ہے. نوجوان جانے انجانے میں تکبر میں پڑ گئے ہیں. قوم قبیلے کے میں بٹ گئے ہیں. کیا مسلمان قوم قبیلوں میں بٹتے ہیں؟ کیا اسلام نے ہمیں یہ تعلیم دی ہے کہ تم کہو جی میں جٹ ہوں, میرا خاندان بڑا اعلیٰ ہے, میرا نسب بڑا اعلیٰ ہے؟ اسلام تو ہمیں تعلیم نہیں دیتا. اسلام تو کہتا ہے اجمی ہو, عربی ہو, گورا ہو, کالا ہو, ان میں سے عزت والا اللہ کے ہاں وہ ہے جو تقوی والا ہے. اسلام تو نہیں کہتا قبیلوں کی بنیاد پر کوئی اعلیٰ و عرفہ ہوتا ہے. اسلام کی تعلیم ہی نہیں ہے. پھر اس کے بعد یاد رکھو, اللہ سے ہم گناہوں کی معافی مانگے نا, اللہ معاف کر دیتا. اللہ بڑی رحیم ذات ہے. ایک بندہ ہے جو گناہ کرتا ہے پھر اس کی مشہوری کرتا ہے, ایسے بندے کو اللہ معاف نہیں کرتا. جو بندہ گناہ کر کے, اب دیکھو گانا سننا, 4 مسلک ہیں ہمارے یہاں پہ اہل سنت کے, حنفی, بریلوی, دیوبندی اور اہل الحدیث, اور حنبلی کہا جاتا ہے, شافعی کہا جاتا ہے. یہ جو مسالک ہیں, ان مسالک میں سے کوئی ایک مسلک بھی گانا سننے کو حلال کہتا ہے؟ حرام ہے, گناہ. اور ہوتا کیا ہے, تصویر لگی ہے, پیچھے گانا چل رہا ہے, یار تو نے سن ہی لیا گانا, اللہ سے معافی مانگ لے. اب ہے کیا, گانا لگا کے اپنی تصویر کے ساتھ شیئر کر رہے ہیں. کیا دکھا رہے ہیں؟ گناہ تم سے ہوا کیا؟ گناہ پر تم اپنی خوشی کا اظہار کر رہے ہو, لوگوں کو دکھا رہے ہو کہ میں نے گناہ کیا, جرأت کر رہے ہو گناہ پہ. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل امتی معافی الا المجاہرین, میری ساری امت کو اللہ معاف کر دے گا سوائے گناہ کو ظاہر کرنے والوں.
اور گناہ کے ظاہر کرنے والے کون ہیں؟ جنہوں نے ایک گناہ کیا تو اللہ نے پردہ ڈال دیا، پھر وہ خود ہی کہتے ہیں یا فلانو علمت البارحۃ کذا وکذا، اے فلانے میں نے گزشتہ کل یہ گناہ کیا تھا، لوگوں کو بتاتا ہے اپنا گناہ۔ اللہ کے رسول نے فرمایا اس بندے کو اللہ معاف نہیں کرے گا، کیونکہ یہ بجائے اس کے کہ معافی مانگے یا اپنے گناہ کی تشہیر کر کے جرت کا اظہار کر رہا ہے، اللہ مجھے تیری معافی نہیں چاہیے، میں نے صرف گناہ نہیں کیا، اس گناہ کو پھیلا بھی رہا ہوں۔ یہ بندہ جرت کر رہا ہے اللہ کے سامنے، یہ معافی کا طلبگار ہی نہیں۔ اب ایسا بندہ جو اپنے گناہ کی تشہیر بھی کر رہا ہے، ساتھ کہہ رہا ہے اللہ مجھے معاف کر دے، اللہ میرے گناہوں کو معاف کر دے، بھائی کیسی معافی جب کہ تو اپنے گناہوں کو خود ہی پھیلا رہا ہے، اگر گناہوں سے تائب تو ہونا، جرت کو تو چھوڑ۔ پھر اس کے بعد ایک بہت بڑا سوشل میڈیا کا فتنہ یہ ہے، آج ہمارا نوجوان دینی تعلیم سے نابلد ہے، سیدھی سی بات ہے، جاہل ہے، جو حقیقت ہے، دنیاوی تعلیم کا عالم ہے، دنیا کے بارے میں بہت جانتا ہے، دین کی الگ سے غافل ہے۔ اور ہوتا کیا ہے کہ سوشل میڈیا پر کسی بندے کو سنا جس نے اپنی بات کو بڑی ملمہ کاری سے ترتیب دیا، وہ بیان کرتا ہے کہ دین یہ ہے، صحابہ یہ تھے، آج کے نوجوان کہتے ہیں یہی ٹھیک ہے، اس کی بات مان کے دین کے اندر من چاہی تعبیرات کی جاتی ہیں، صحابہ پر تعلق اس لیے کیا جاتا ہے اور ہم کہتے ہیں ہم ٹھیک ہیں، ملمہ کاری بات نا۔ ایک عام بندہ دیندار عالم وہ اگر بات کو سجا نہیں سکتا، اس کے مقابلے میں اگر جاہل بات کو سجا کر بیان کر دے، نوجوان کہتے ہیں یہ درست ہے۔ نبی کریم نے اشارہ کیا تھا اس کے بارے میں، فرمایا قیامت کے قریب ایسے فتنے ہوں گے، یصبح مؤمنا و یمسی کافرا، بندہ صبح کو مومن ہوگا رات کو کافر ہوگا، رات کو مومن ہوگا صبح کو کافر ہوگا۔ کیوں؟ آپ فیس بک دیکھ رہے ہیں، آپ کا عقیدہ ٹھیک ہے، آپ ایک بندے کو سنتے ہو جو اپنی بات کو بڑا خوبصورت کر کے پیش کر رہا ہے، آپ کہتے ہیں یار یہ ٹھیک ہے، کیونکہ آپ خود تو دین کا علم نہیں حاصل کیا آپ نے، آپ اس کے بندے کی بات کے پیچھے لگ کے اپنے عقیدے سے ہاتھ دھو بیٹھتے ہو اور اس کی بات مان لیتے ہو، آپ کفر کافروں کے والے کام کر دیتے ہو۔ رسول کریم نے اشارہ کیا تھا اس کے بارے میں۔ تو اس لیے محترم بھائیوں، سوشل میڈیا کا اگر آپ نے استعمال کرنا ہے تو صرف مثبت کرو، صرف مثبت، منفی اس کا استعمال، گانے سننا، اپنے آپ کو شو کروانا وہاں پہ اور اپنی میں وہاں پہ ظاہر کرنا، اور اس کے علاوہ اپنے عقیدے کو برباد کر لینا نام نہاد ملاؤں کے کہنے پہ، خدا را اس سے بچیں، خدا را۔ یہ سوشل میڈیا جہاں پہ آپ سمجھتے ہو نعمت ہے، دنیا کی معلومات پہنچاتا ہے، وہیں پہ شیطان کا بہت بڑا ہتھیار بن چکا ہے، ہمیں پتہ بھی نہیں ہوتا ہم گمراہ ہو چکے ہوتے ہیں، ایسا فتنہ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا کروں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس حوالے سے از حد درجہ احتیاط کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہم علیہ السلام۔